اس اسم اعظم کے ساتھ مانگی گئی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس اسم اعظم کے ساتھ دعا مانگیں، کتنی ہی بڑی مشکل، کتنی ہی بڑی حاجت کیوں نہ ہو، ضرور پوری ہوگی۔ دعا کی اہمیت کا ذکر نہ صرف قرآن مجید میں ہے بلکہ اس کی اہمیت حدیث شریف میں بھی واضح نظر آتی ہے۔ دعا اگر صادق دل سے کی جائے تو یہ سیدھی عرش پر پہنچ جاتی ہے۔ دعا کے شرف قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ اسے اس یقین کامل اور خلوص سے دل کے ساتھ کیا جائے کہ یہ دعا بارگاہ الہی میں قبولیت کا شرف حاصل کرے گی، اور اگر دعا قبول نہ ہو تو اس میں بھی خدا کی کوئی نہ کوئی مصلحت پوشیدہ ہوتی ہے۔ ضروری نہیں کہ تمام دعائیں ہی بارگاہ الہی میں قبولیت کا درجہ حاصل کر لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں جس شخص کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا، یعنی دعا مانگنے کی توفیق دی گئی، اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے۔ دعا کی فضیلت و اہمیت کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جو دعائیں قبولیت کے درجے پر پہنچ جاتی ہیں نا، ان کے فوائد تو حاصل ہوئے ہی، بلکہ جو دعائیں قبول نہیں ہوں گی ان کا ثواب بھی آخرت میں ضرور ملے گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ماں کی دعا کو اس قدر طاقت دی ہے کہ ماں کی دعا عرش کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ اس کے علاوہ دکھے ہوئے دل کی بد دعا میں شدید اثر ہوتا ہے کہ دکھے دل کے متعلق کہا جاتا ہے کہ دکھا ہوا دل خود ایک بد دعا کی گزرگاہ بن جاتا ہے۔ بد دعا کبھی زبان سے نہیں دی جاتی، وہ آنسو جو بے بسی کے عالم میں پلکوں پر آ جاتا ہے بذات خود ایک بد دعا ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بد دعاؤں سے بچے رہیں اور ہمیشہ دعاؤں کے حصار میں رہیں۔ کچھ لوگوں کی دعائیں جلد قبولیت کا درجہ اختیار کر لیتی ہیں، اس لیے ایسے لوگوں کی دعاؤں کے حصار میں رہنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنیں۔ دعا کی قبولیت کی پہلی شرط خلوص دل ہے۔ دعا کے بارے میں کامل یقین رکھیے کہ خلوص دل سے نکلی ہوئی دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ قبولیت انسان کی مرضی کے مطابق ہو یا اللہ کی رضا کے مطابق۔ خوش قسمت لوگ اپنی خواہشات کو اللہ تعالیٰ کی رضا تابع رکھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ان کی دعا اپنی مرضی کے مطابق پوری ہو یا نہ ہو، ان کے لیے دونوں صورتیں برابر ہیں۔ تقدیر کو دنیا کی کوئی طاقت بھی نہیں بدل سکتی سوائے دعا کے۔ وہ اسم اعظم یا ذوالجلال والاکرام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس اسم اعظم یا ذوالجلال والاکرام سے بندہ کا نصیب یہ ہے کہ وہ اپنی ذات اور اپنے نفس کے لیے بزرگی کے حصول کی کوشش کرے اور بندگان خدا سے اچھا سلوک کرے۔ اللہ تعالیٰ کے اس اسم اعظم ذوالجلال والاکرام کے فوائد و برکات بے شمار ہیں۔ ان میں سے ہے کہ جو شخص کثرت سے یا ذوالجلال والاکرام پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو عزت و عظمت اور مخلوق سے استغنا عطا فرما دیں گے، یعنی اللہ اسے اتنا رزق عطا فرمائے گا کہ وہ مخلوق سے بے نیاز ہو جائے گا، بلکہ وہ مخلوق پر خرچ کرنے والا بن جائے گا۔ بعض علماء اس کو اسم اعظم کہتے ہیں۔ جو شخص یا ذوالجلال والاکرام بیادک الخیر وانت علی کل شیء قدیر یا پھر یا ذوالجلال والاکرام بیادک الخیر 100 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے بیمار کو پلائے گا تو انشاءاللہ بیمار شفا پائے گا، اور اگر دل غمگین ہوگا تو اس عمل سے انشاءاللہ مسرور ہوگا۔ جو بھی کوئی روزانہ پابندی سے 333 بار یا مالک الملک یا ذوالجلال والاکرام پڑھے گا، دنیا اس کی فرمانبردار رہے گی۔ اسم پاک ذوالجلال والاکرام کے اعداد 1100 ہیں، تو اسی تعداد سے اس اسم اعظم کو پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ مخلوق میں بزرگی اور عظمت عطا فرما دیتا ہے۔ اگر کسی کا کوئی کام رکا ہوا ہے یعنی اٹکا ہوا ہے اور اس نے تمام تدبیریں کر کے دیکھ لی ہیں لیکن مقصد میں کامیابی حاصل نہیں ہو رہی، جو وہ چاہتا ہے اس کو وہ نہیں مل پا رہا، جو اسے چاہیے، جس کے لیے وہ دعا کرتا ہے، دعا میں مانگتا ہے کہ وہ چیز اس کو مل جائے، وہ اس کو نہیں مل رہی، تو وہ یہ اسم اعظم یا ذوالجلال والاکرام کو
3300 مرتبہ پڑھے، اس کے ساتھ اول و آخر درود شریف پڑھے اور اس عمل کو 41 دن کی نیت سے شروع کرے۔ اگر خواتین کریں تو مخصوص ایام کی گنتی کے بعد پوری کریں۔ انشاءاللہ ہر طرح کی بڑی سے بڑی رکاوٹ اس کے مقصد کی تکمیل سے ہٹ جائے گی اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب و کامران ہوگا۔ جو شخص چلتے پھرتے جب بھی یاد آئے تو اس اسم اعظم یا ذوالجلال والاکرام کا ورد زبان پر رکھے گا تو انشاءاللہ ہر طرح کی مصیبت، مشکل، پریشانی، ناگہانی حادثے سے محفوظ رہے گا۔ خانہ کعبہ میں حج کے دوران ایک نہایت ہی نورانی چہرہ بزرگ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس اسم اعظم یا ذوالجلال والاکرام کو اس طرح پڑھے کہ پہلے 3 دن یا 7 دن یا 11 دن 3000 مرتبہ روزانہ پڑھے اور پھر صرف 300 بار روزانہ پڑھنے کے معمول بنا لے تو اس پر اللہ کی رحمتوں کی اور نعمتوں کی ایسی بارش ہوگی کہ وہ خود حیران ہو جائے گا کہ میرے اوپر نعمتوں کی برسات کہاں سے، کیسے اور کیوں ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی مانگی ہوئی دعا قبول ہو جائے اور اپنی دعاؤں میں جو چیز اللہ پاک سے مانگ رہے ہیں وہ اللہ پاک آپ کو عطا کر دے اور خلوص نیت کو اپنا لیں، کسی کے درد، تکلیف، پریشانیوں میں کام آئیں، کیونکہ آپ کی بے رخی بتا دیتی ہے کہ آپ کتنے ہمدرد ہیں۔ یہ ادا ہی اللہ تعالیٰ کو آپ کی بات منوانے پر مجبور کر دے گی۔ اس لیے کبھی کبھی زندہ لوگوں کو بھی کندھا دیا کریں، ضروری نہیں کہ یہ رسم مننے کے بعد ہی ادا کی جائے۔ اللہ رب العزت کسی درد مند، کسی ہمدرد کی دعا کبھی رد نہیں کرتا۔ ایسے لوگوں کی مدد کر کے ان سے دعائیں لیا کریں تاکہ جو دعاؤں میں آپ مانگ رہے ہیں ان کے اچھے اعمال کرنے سے، ان کی دعائیں لینے سے آپ کی من چاہی چیز آپ کو مل سکتی ہے، آپ کی پریشانیاں دور ہو سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمدرد بندوں کی دعا رد نہیں کرتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے اور سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے۔ آپ جو دن رات اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہے ہیں نا کہ اللہ پاک آپ کی دعا قبول کر لے، آپ کو من پسند چیز آپ کی عطا کر دے، یہ بات یاد رکھے کہ یہ اسم اعظم آپ کو من چاہی چیز مانگنے سے، پڑھنے سے عطا کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ۔ آپ نے اس کا ورد رکھنا ہے جس طریقے سے آپ کو بتایا گیا ہے۔ اگر آپ یہ عمل کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ وہ چیز جلد پا لیں گے جو آپ چاہتے ہیں۔ ہم کبھی کبھار بہت مایوس ہو جاتے ہیں کہ آزمائشیں ہمارے لیے ہیں، تکلیفیں، یہ صبر سب ہمارے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ کو آپ کتنے پسند ہیں، کیا یہ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ آپ کا بار بار اللہ پاک سے مانگنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، تبھی تو اللہ تعالیٰ آپ کو بار بار دعا کے لیے کہتے ہیں۔ وہ اس کا خیال آپ کے دل میں بار بار دعا مانگنے کا آتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ آپ اللہ کے پاس آئیں، سجدہ ریز ہو کر اللہ سے گڑ گڑا کر مانگیں اپنی من چاہی چیز جو آپ کو نہیں مل رہی، جس کے آپ طلبگار ہیں۔ اگر وہ آپ کو مل جائے تو سوچیں آپ کتنا خوش ہوں گے، اور ہوں گے ایک دن انشاءاللہ۔ بس آپ کو یقین رکھنا ہے، اپنے اللہ پر پورا بھروسہ رکھنا ہے کہ آپ جس یقین کے ساتھ یہ ورد کریں گے، جس یقین کے ساتھ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے، اللہ پاک وہ آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھا کریں کہ صبر سے کبھی تنگ مت آیا کریں۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو پلک جھپکنے سے پہلے آپ کی من چاہی خواہش پوری کر دے گا۔ اس سے آپ کی امید اور فکر کے آنسو پوشیدہ نہیں ہیں۔ وہ آپ کی حالت کو ٹھیک کرنے سے عاجز نہیں ہے، لیکن وہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو بار بار دعا مانگتے رہتے ہیں۔ اس لیے آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا نہیں چھوڑنی۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جو ہاتھ دعا کے لیے اٹھ جاتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ وہ دعائیں کبھی رد نہیں کرتا۔ اور اس پر پھر آپ یقین رکھیں، اللہ کے سپرد کر کے دیکھیں۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ مجبور لوگوں کی مجبوریاں، ان کی پریشانیاں ختم کر دے،
اپنی رحمت کے صدقے سے ہر گھر میں خوشیوں کی بارش کر دے اور سب کی دلی تمنائیں پوری فرما دے۔ آمین ثم آمین۔